بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ اس عظیم صحابی کی قبر ہے جن کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ اس امت کے یوسف ہیں۔ جریر یوسف هذه الامہ، یہ الفاظ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور یہ مسجد آج سے 1400 سال پہلے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوم کے لیے تعمیر فرمائی تھی۔ پتھروں اور لکڑی کے ستونوں سے بنی ہوئی یہ مسجد صحابہ کے عظیم اور سنہرے دور کی یاد تازہ کرتی ہے، اور اس مسجد کے اندر آج بھی وہ تالاب بنا ہوا ہے جو اس زمانے میں بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ بوقت ضرورت وضو یا غسل کے لیے وہاں سے پانی لیا جا سکے۔ اور یہ مسجد جس علاقے میں ہے وہ علاقہ طائف سے 150 کلومیٹر دور جنوب میں واقع ہے۔ آج کل اس علاقے کا موجودہ نام ہے قریہ بنی مالک، اور اس میں یہ تاریخی مسجد جریر بن عبداللہ البجلی واقع ہے۔ یہ صحابی بجیلہ قبیلے کے سردار تھے۔ آج بھی اس قبیلے کے افراد اس مسجد کے آس پاس آباد ہیں۔ اسی قبیلے کی نسبت سے آپ کو بجلی کہا جاتا تھا۔ مسجد کے بالکل ساتھ احاطے میں ہی ان کی قبر مبارک ہے، اور یہ صحابی اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اس امت کا یوسف فرمایا کرتے تھے۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شمائل ترمذی میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے افراد کا معائنہ فرما رہے تھے۔ اس زمانے میں ترتیب یہ ہوتی تھی کہ امیر لشکر اپنے ایک ایک سپاہی کا خود معائنہ کیا کرتے تھے، اور تمام لشکر والے صرف تہبند باندھ کے امیر کے سامنے پیش ہوتے تھے، اور باری باری امیر ان کا معائنہ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اسی طرح ایک لشکر کو پیش کیا گیا جس میں حضرت جریر بن عبداللہ بھی شامل تھے۔ آپ نے ان کے جسم کی خوبصورتی اور حسن کو دیکھا تو حیران ہو گئے، اور حکم دیا کہ آپ فوراً اوپر والی چادر پہن لیں تاکہ کسی کی نظر نہ لگ جائے، اور پھر اس کے بعد فرمایا ما رأیت رجلا احسن صورتا من جریر، کہ میں نے جریر سے زیادہ خوبصورت انسان کبھی نہیں دیکھا۔ اس روایت کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شمائل ترمذی کے اندر باب ما جاء فی تعطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اس مسجد کی زیارت کے ساتھ ساتھ آپ کو حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ اور ان کی نمایاں خصوصیات اور حالات زندگی کا بھی کچھ تذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ ہجرت کے 9ویں سال، جس کو سنۃ الوفود کہا جاتا ہے، اس سال یہ اپنی قوم کے کچھ حضرات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اجازت مانگی ہو اور آپ نے مجھے منع فرمایا ہو، اور ایسا بھی کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے مجھے دیکھا ہو اور پیار بھری مسکراہٹ سے مجھے نہ دیکھا ہو۔ اتنی محبت اور احترام والا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمایا کرتے تھے، اور یہ حدیث بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے شمائل کے اندر نقل فرمائی ہے۔ عن جریر بن عبداللہ قال ما حجبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت ولا رآنی الا ضحکا، کہ جب بھی آپ مجھے دیکھتے تو مسکراتے، اور جب بھی میں ملاقات کے لیے حاضر ہوتا تو مجھے وقت عنایت فرماتے۔ حدیث کی کتابوں میں اتنے فضائل ان کے ملتے ہیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، ابن ماجہ جیسے جلیل القدر محدثین نے مستقل ابواب قائم کیے ہیں، اور ان میں وہ تمام احادیث لے کر آئے ہیں جو ان کی فضیلت اور خصوصیات سے متعلق ہیں، اور باب قائم کیا باب فضل جریر بن عبداللہ البجلی، کہ یہ باب حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں ہے۔ اور بخاری شریف کتاب المغازی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ایک بڑا شاندار واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یمن کے قریب ایک بہت بڑا بت خانہ تھا جس کو کعبہ یمانیہ کہا جاتا تھا، اور اس میں بت تھا جس کو ذوالخلصہ کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا من یخلصنی من ذی الخلصہ، کہ ذوالخلصہ بت کو کون توڑ کے مجھے خوشی پہنچائے گا۔ یہ وہ بت تھا کہ جس کی خثعم اور بجیلہ قبیلے کے لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً تیار ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرماتے ہیں کہ مجھے قبیلہ احمس کے 150 لوگوں کا ایک دستہ دیا اور فرمایا کہ جائیں اور اس کو توڑ کر آئیں۔
میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھڑ سواری میں کمزور ہوں، آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ تو آپ نے میرے سینے پہ بطور برکت کے ہاتھ مارا اور مجھے دعا دی، اللہم ثبتہ وجعلہ ہادیا مہدیا، یا اللہ ان کو ثابت قدمی نصیب فرما اور انہیں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا، اور خود بھی ہدایت پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ فرماتے ہیں اس دعا کی برکت تھی کہ اس کے بعد کبھی بھی مجھے گھڑ سواری میں کوئی مشکل اور دقت پیش نہیں آئی۔ اس کے علاوہ کتاب الایمان میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی خیرخواہی کا ایک عجیب واقعہ نقل فرمایا ہے جو سننے سے تعلق رکھتا ہے، جس کی تفصیل دیگر کتابوں میں موجود ہے، اور اس میں تفصیل یہ ہے کہ ایک دفعہ اپنے غلام کو بھیجا گھوڑا خریدنے کے لیے۔ غلام 300 کا گھوڑا خرید کے آیا، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ یہ تو بہت خوبصورت اور بہت شاندار گھوڑا ہے، فرمایا کہ یہ تو 300 درہم کا گھوڑا نہیں لگتا، اس کے مالک کو بلاؤ۔ مالک کو بلایا تو اس سے پوچھا کہ بھائی اس گھوڑے کی کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ان کو 300 درہم کا بیچا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شاید آپ کو اپنے گھوڑے کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے، یہ تو اس سے زیادہ قیمت کا لگتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے اپنے گھوڑے کی قیمت کا اچھی طرح اندازہ ہے، لیکن میں اس کو مجبوری میں آدھی قیمت پہ بیچ رہا ہوں۔ اس وقت حضرت جریر بن عبداللہ نے عجیب بات فرمائی جو کہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، اور واقعتاً اللہ کے نبی کی صحبت کا حق ادا کر دیا۔ فرمایا بھائی آپ آدھی قیمت میں بیچنے پہ مجبور ہوں گے، لیکن ہم تو آدھی قیمت میں خریدنے پہ مجبور نہیں ہیں، اس لیے ہم آپ کو اس کی پوری قیمت دیں گے۔ پھر غلام کو حکم دیا کہ اس کو گھوڑے کی پوری قیمت یعنی 600 درہم ادا کرو۔ جب وہ 600 درہم دینے لگا تو فرمایا کہ 200 درہم اضافی بھی دو، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی سے اسلام لاتے وقت عہد کیا تھا کہ میں زندگی بھر ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کروں گا۔ اب اس کی خیرخواہی اسی میں ہے کہ اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے اور اس کے گھوڑے کی پوری قیمت اس کو ادا کی جائے۔ تو یہ ان کا واقعہ مختلف کتابوں میں مذکور ہے۔ 50 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے تقریباً 40 سال بعد، اور یہیں اپنے علاقے میں جہاں پہ انہوں نے مسجد بنائی تھی اپنی قوم کے لیے، اسی کے پہلو میں ان کی تدفین کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ہمیں صحابہ کی سچی محبت اور کامل اتباع نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن ان کے قدموں میں ہمارا حشر فرمائے۔ یہ مسجد بہت عرصے سے بند تھی، لیکن پھر موجودہ حکومت نے 5-6 سال پہلے اس کی تجدید اور مرمت کر کے دوبارہ اس کو نماز کے لیے کھول دیا ہے، اور اس جگہ کی لوکیشن میں نیچے دے دوں گا ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں، اگر کوئی آپ میں سے آنا چاہیں تو ان کو آنے میں آسانی رہے گی۔ یہ جگہ طائف سے تقریباً 150 کلومیٹر دور ہے، اور انسان اپنی گاڑی میں 2 گھنٹے کے اندر آسانی کے ساتھ اس جگہ پہنچ جاتا ہے۔